بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے آج اس کے لیسن نمبر 3 میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت 6 اور 7 یعنی آخری 2 آیات کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ سبق کے دوسرے حصے قواعد میں یعنی گرامر کے اندر بھی آج ہم 7 حروف پڑھیں گے۔ یہ کچھ ضمائر جن کو کہتے ہیں۔ اچھا، ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ کچھ آپ لوگ جانتے ہیں ضمائر کہتے ہیں کس کو؟ بالکل بھی واقفیت نہیں ہے۔ چلیے ہم ان کو گرامر میں جا کے دیکھ لیں گے کہ ضمائر دراصل ہوتے کیا ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ہم سب مختصراً دہرا لیں جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا، سبق نمبر 2، تو کچھ آپ کے ذہن میں ہے اس میں جو پہلا حصہ تھا جس میں قرآنی آیات ہم نے کچھ پڑھی ہوگی۔ کون کون سی آیات پڑھی تھی کچھ ذہن میں ہیں؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھا تھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کا ایک تو خیر الحمدللہ مجھے یقین کامل ہے اور پتہ بھی ہے کہ آپ سبھی کو ترجمہ پہلے سے آتا ہوگا، شاید آپ نے ان آیات کی تفاسیر بھی پہلے پڑھی ہوگی، لیکن کل آپ نے پڑھا کوئی خاص بات آپ کو یا کوئی بات جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو یا جو آپ کے دل کو لگی ہو کوئی بات، اگر وہ آپ میں سے جس چیز کے ذہن میں جو کوئی بھی ہے تو وہ بتاتے جائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ باقی لوگوں کو بھی دراصل دوبارہ کیا ہو جاتی ہے، ذہن میں آ جاتی ہے، تو پورا سبق ایک دفعہ ریوائز ہو جاتا ہے۔ تو جس کے ذہن میں جو بھی کوئی بات ہے ان 2 آیات کے حوالے سے مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ بتائیں گے پلیز۔ سبمیشن ہے کہ بس تو ہی ہے جو کچھ ہے تیری تجھی سے سب ساری سب سبمیشن ہوگی نا۔ جی یعنی ہم نے سبمیشن جب یہ کہا نا ایاک نعبد میں اور ایاک نستعین کرتے ہیں، ایسے یہ کہ ہم جو کچھ بھی ہیں جو کچھ بھی ہمیں چاہیے وہ کس سے چاہیے؟ صرف اور صرف تو ہی دینے والا، اور چاہیے بھی ہمیں صرف اور صرف تو ہی سے۔ یہ تو گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جزاک اللہ خیر۔ جی اور کوئی بات؟ جی نماز کے دوران ذہن میں آپ منظر کشی کریں یوم الدین کی اور اللہ میاں کے سائے کی، دل میں تمنا پیدا کریں، اور جزاک اللہ خیر۔ یعنی جب بھی آیت کریمہ پڑھے مالک یوم الدین تو ایک لمحے کے لیے تصور جس کو کہتے ہیں اس میں آپ میدان محشر کو دیکھیں، محسوس کریں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پر آج ہم دھوپ سے بچنے کے لیے ہمیں سہولت چاہیے ہوتی ہے، ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں اگر تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں اے سی لگاتے ہیں تاکہ ہم اس دھوپ کی شدت سے بچ سکیں، اور اگر اسی دھوپ کی شدت سے اور اس سے بچنا ہے تو وہاں پر اے سی تو نہیں ہو سکتا ہمارے لیے، لیکن وہاں پر ایک چیز ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہے، جس کو وہ مل گیا وہ اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور یہ بات صرف علمی حد تک تو کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ سوچنا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا احتساب کرنا ہے کہ جو زندگی میں گزار چکا ہوں اس زندگی کے اندر میں نے کیا وہ سارا سامان وہ اکٹھا کیا ہے جو مجھے اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہونے کا ذریعہ بن سکے، میرے لیے سبب بن جائے، یا نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ میری زندگی 60 سال ہوگی، میری 55 سال ہوگی تو میں جا کے مرنا ہے، 70 سال میں مرنا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہے۔ آنے کے لیے ایک ترتیب تو ہے لیکن جانے کا کس کا وقت کتنا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو گویا کہ پھر میرے لیے تو ہر وقت ہی آخری وقت ہوا نا، وہ جوانی ہے، وہ بچپن ہے، وہ بڑھاپا ہے، جو بھی ہے میرے لیے زندگی سب سے وہی چیز ہے۔ آخری ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہے، اور اگر وہی جو ہمارا آخری لمحہ ہے، مثلا کہیں اگر ہم گناہ کر رہے ہوں، مثال کے طور پر اللہ ہم سب کو گناہ سے محفوظ رکھے، اور اگر گناہ کر رہے ہوں اور اسی وقت اگر موت کا فرشتہ آ گیا، وہ مہلت دے گا گناہ چھوڑنے کی اور اس کے بعد توبہ کرنے کی؟ اس نے مہلت نہیں دینی۔ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، میں کوئی ایسا موبائل پہ ایسی ویب سائٹ پہ جا رہا ہوں، کہیں کسی بھی طور پہ کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہے، جو گناہ میں ہے، اور اسی وقت موت کا فرشتہ آ گیا تو کیا کروں گا میں؟ اور جو شخص حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اس کو اسی حالت میں
موت آتی ہے اور وہ اسی حالت میں کل محشر کے دن اٹھایا جائے گا. تو اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھ کے گزاریے اور یہ عہد کرتے رہیے ساتھ ساتھ کہ میں نے اپنی آخری لمحے میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. مثلا اگر آپ سے کسی کو کہا جائے, ایک تذکیر کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں میں, کہ آپ کی زندگی سے 10 دن رہ گئی ہے, کیا خیال ہے وہ 10 دن ہمارے کیسے گزریں گے؟ 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں گے. 10 دن تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیے ہے نا. تو یہی مثال ہے ہمارے لیے 10 دن ہی بلکہ کچھ سیکنڈز ہیں ہمارے پاس, اور وہی ہے جو میسر ہے. آنے والے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ملنا یا نہیں ملنا. تو یہ مالک یوم الدین کی وجہ سے تھا کہ کچھ کر کے جائیں تاکہ کل وہاں پر کچھ کیا آ سکے, وہ کام آ سکے. اور قرآن میں تقریباً 9 جگہ پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی کیفیت کو بتایا ہے جو محشر کے دن ہوگی. اس کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا یا لیتنی اور یا لیتنا, جس کا معنی ہے اے کاش. جیسے میں نے ایک مثال دی تھی نا, یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہ اے کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں مٹی ہوتا تو مجھ سے آج حساب کتاب نہ لیا جاتا. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, اے کاش کہ میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا. مرنے کے بعد اطاعت نہیں ہے, وہ ساری دنیا میں ہی ہے. اور پھر اے کاش کہ میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کہ میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا تو میں آج برباد نہ ہوتا. اس لیے وہاں پر یہ ساری باتیں پچھتاوے سے کچھ نہیں مل رہا ہے. جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ دنیا آپ کو ملی ہوئی ہے, زندگی ملی ہے. تو آج کے سبق میں چلتے ہیں. آج کے سبق میں پہلی آیت ہے, آیت نمبر 6 ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. لفظی ترجمہ پڑھیں گے. پہلا ہے اہدی اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے نا. تو اہدی کا معنی ہے ہدایت دے. کیا معنی ہے اہدی کا؟ ہدایت دے. ان کو چھوڑ, اس پہ تو ابھی کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ آپ نے جا کے یہاں کلاس کے بعد میں لکھنا ہے, جا کے یا تو گھر لکھیں گے یا پھر کل یہاں کے لکھیے گا. ابھی تو فی الحال اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے, ہم لیں گے نا خالی وہ, ٹھیک ہے, تو پڑھیں گے تو اس کے بعد اس پہ لکھ سکیں گے. جی تو اہدی کا کیا معنی ہے؟ سارے ہدایت دے, سارے بولیں گے اہدی ہدایت دے. اور یہ نا کا معنی ہے ہمیں. کیا معنی ہے نا کا؟ ہمیں. اہدنا, ہمیں ہدایت دے. الصراط, یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہے. صراط مستقیم, یہ دونوں اللہ ہمیں دعا مانگتے ہیں, اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو صراط مستقیم گویا کہ یہ کوئی ہمارے لیے نئے یا مشکل الفاظ نہیں ہیں, جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں روزانہ, ہم ان سے واقف ہیں. تو صراط کا معنی ہے راستہ, اور تقریباً 45 مرتبہ یہ لفظ قرآن کریم کا استعمال ہو رہا ہے. صراط راستہ, المستقیم, مستقیم کا معنی ہے سیدھا, اور اسی سے ہے استقامت. جیسے کہتے ہیں خط مستقیم, خط لائن کو کہتے ہیں نا, اور مستقیم سیدھی, خط مستقیم سیدھی لائن. اور اسی کا معنی ہے استقامت. یعنی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اسی پر قائم رہیں, اس سے ادھر ادھر ڈگمگائیں نہیں, چھوڑیں نہیں, اس کو جائیں نہیں, بلکہ اسی پر کیا رہیں, قائم رہیں. تو یہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اور اس میں آپ دیکھیں الصراط اور المستقیم, جیسے بھی میں نے شروع میں بھی ذکر کیا نا کہ ال اس لگا ہوا شروع میں, اس سے مراد تو خاص راستہ ہے, اور وہ ایک ہی راستہ ہے, قرآن و سنت کا راستہ ہے. اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. تو ہم اللہ سے اس راستے پر چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی. اب اس میں سے اسباب کیا ہیں؟ سیدھے راستے کی ہدایت, یعنی زندگی کے ہر کام میں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صرف چند عبادات کا ذکر نہیں ہے, بلکہ زندگی کے ہر کام کے اندر تو مجھے سیدھا راستہ دکھا اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور ہدایت کا جو صرف مسلمان ہو جانا ہے نا, یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ مسلمان ہو جانا ہدایت کے لیے پہلا قدم ہے, پہلی لازمی شرط ہے. اگر انسان مسلمان نہیں ہے تو اس کو ہدایت اور باقی کچھ وہ سارے کام کرتا رہے. یہ غیر مسلم چیریٹی کی کام شاید ہم سے مجھ سے آپ سے زیادہ کرتے ہوں گے, لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے. اور یہ جو پہلی ہدایت ہے نا, مسلمان ہو جانا بھی, یہ بھی اللہ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, اور ہدایت مانگنے سے بھی ملتی ہے. اور یہاں ہم اللہ سے وہ کیا کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. اور پھر سوال ہے, ابھی ہم سب الحمدللہ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے ہیں. کچھ رکعات کے اندر آپ نے امام صاحب سے سنی ہوگی یہ آیت, اور کچھ میں آپ نے خود پڑھی ہوگی. کیا ہم نے جب یہ آیت پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم,
تو کیا ہم نے اللہ رب العالمین سے دلی طور پر مانگنے والے جذبات سے آیت پڑھی ہے، بس یوں زبانی پڑھنے والے انداز سے پڑھی ہے؟ تو بس اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا نا کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، تو ہم اللہ رب العالمین سے جب یہ دعا کریں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو واقعی ایک طلب ہو ہمارے اندر ہدایت کو حاصل کرنے کی، اور تڑپ سے مانگے ہم اللہ رب العالمین سے، اور اسی طریقے سے مانگے جیسے گھر میں آپ سب دیکھتے ہیں، جیسے بچے آپ سے مانگتے ہیں، اور بس اوقات انسان نہیں دیتا، لیکن وہ جب پیچھے لگ جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، تو بالآخر انسان دے دیتا ہے۔ تو یوں ہم اللہ سے مانگے، اور ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، حتیٰ کہ موبائل استعمال کرتے ہوں، جہاں کہیں بھی ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کی ہدایت اور اللہ رب العالمین کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے کیا مانگتے رہنا چاہیے؟ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اب اگلی بات آتی ہے، تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، ہدایت ملنی کہاں سے ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سہیل صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا ان سے آگے کہتا ہے کہ ابو جی مجھے پیسے چاہیے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بیٹے کو اپنا والٹ دے دیا کہ بیٹا یہ اس میں سے پیسے نکال لے، لیکن وہ بیٹا پھر ان سے کہتا ہے ابو جی مجھے پیسے چاہیے، اور ان کا وہی جواب ہے کہ یہ آپ کے پاس ہے، کیا کر لیں، پیسے لے لیں جتنے چاہیے۔ وہ 50 دفعہ نہیں 50,000 دفعہ بھی ان سے مانگ لے پھر دوبارہ پیسے، تو کیا بچے کو پیسے مل جائیں گے؟ کب تک نہیں ملیں گے؟ جب تک وہ اسے نکالے گا نہیں۔ تو کیا خیال، جب تک نکالتا نہیں ہے تو اس کو پیسے مل جائیں گے؟ میں بات سمجھ نہیں آئی، نہیں ملیں گے، اس کو لینے پڑیں گے نا، اس کے پاس ہے والٹ، اس کے پاس ہے، اس کے پاس نکال دے وہ۔ یہی مثال میری اور آپ کی بھی ہے میرے بھائی۔ ہم اللہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ بات کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب تو مجھے ہدایت کے راستے پر چلا۔ اور اللہ نے بھی جس طریقے سے آپ نے اپنے بیٹے کو ورڈ دیا مثال کے طور پر، اللہ نے ہمیں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت چاہیے، ہدایت کو حاصل کرنا تو یہ قرآن کریم میں ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن ھدی للناس ہے۔ اب مجھے بتائیے، دعا تو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اگر قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، کیا ہدایت مل جائے گی؟ پھر اس بہت سخت سوال ہے۔ لیکن ہم سب ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ جو میں روزانہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں، تو میں نے اس ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے آج تک۔ اور دوسری بات، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صبح، معمول ہوگا الحمدللہ، اللہ استقامت دے، اللہ اس کو قائم رکھے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، وہ گناہ نہیں ہے، بہت ہی ثواب کا کام ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ ہمارے دل پہ اثر کرتا ہے، اور دل پر اثر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا، وہ قرآن سے تعلق ہے۔ اگر تعلق ہی نہیں ہوگا تو وہ اثر کہاں سے کرے گا؟ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ سوال پوچھ رہا ہوں میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سبھی سے، کیا ہم جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نے قرآن کریم کو ہدایت کی غرض سے کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ ثواب حاصل تو کر رہے ہیں الحمدللہ، ہر حرف کے اوپر نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن قرآن کریم کو ہدایت کی غرض سے کتنی دفعہ پڑھا ہے ہم نے؟ یہ سوال ہے، ہر ایک آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور جو روزانہ جو آیت پڑھتے ہیں، جو بھی آیات پڑھتے ہیں آپ، ہم نے کبھی سوچا کہ ان آیات میں اللہ نے میرے لیے ہدایت کیا رکھی ہوئی ہے؟ اس طرح شاید ہم کم سوچتے ہوں، یا بہت کم لوگ ہیں جو اس سوچ سے قرآن کریم کو پڑھتے ہوں گے۔ تو اس لیے ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کے علاوہ کہیں اور سے آپ کو ہدایت نہیں ملنی ہے۔ تو اس کا مطلب اگر مجھے ہدایت چاہیے تو سب سے پہلا کام ہے مجھے قرآن سمجھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز سپورٹ کے لیے وہ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جیسے میں نے بتایا کہ 2012 سے میں یہی کام کر رہا ہوں قرآن فہمی کے لیے، اور پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ تقریباً وہ گلگت بلتستان سے لے کر جہاں تک آپ یہ کراچی کہتے ہیں، ہر جگہ پہ مجھے جانے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ اور مجھے بہت بدقسمتی اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم لوگ قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو سمجھنے والے ہوں، بلکہ سمجھنے تو دور کی بات ہے، ہم صحیح طرح سے قرآن کو درست پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ کس درجے کے ہم مسلمان ہیں، ہم ذرا خود پہ سوچے تو ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری اتنی عمر گزر گئی ہے اور مجھے آج تک ابھی تک قرآن ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں کس قسم کا میں مسلمان ہوں کہ مجھے قرآن دیکھ کر درست پڑھنا نہیں آتا ہے۔
اور وہ اس دن میں نے شاید آپ کو بتایا تھا 2017 کے اندر کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس ادارے سے میں یہاں آیا ہوں، سروے کروایا تھا ہم نے گیلے سے، صرف 2% مسلمانوں کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے. اس سے بڑا اور کیا المیہ ہوگا ہمارے. اور یہ جو آج پاکستان کی بات کروں گا، امت کی بات میں کروں گا، آج ہم بطور پاکستان سنگل انفرادی بات نہیں کرتا میں، بطور پاکستان دنیا کے اندر ذلیل اور کیا زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس اسباب سب کچھ موجود ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ سب نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اسباب سے اللہ تعالیٰ عروج نہیں عطا فرماتا ہے، اسباب سے ترقیاں کامیابیاں نہیں ملتی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے قوموں کا کیا کرتا ہے، پست کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، خوار کرتا ہے. اور وہ اقبال نے بھی اسی حوالے سے کیا فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ صحابہ کرام کے پاس اسباب نہیں تھے جتنے اسباب آج ہمارے پاس ہیں، تابعین کے پاس وہ اسباب نہیں تھے جنہوں نے آدھی دنیا پہ حکمرانی کی ہے. آج ہمارے پاس اسباب تو بہت ہیں لیکن ہے کچھ بھی نہیں بندے کو. اور وہ یہی ہے کہ اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آئیے واپس امت کو اگر آپ وہ مقام دلانا چاہتے ہیں نا، اللہ کی قسم قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں اور آپ بھی جڑتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی واپس لائیے اور اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو جوڑیے قرآن کریم سے. اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اور میں اور آپ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے نہیں کرتے؟ کوئی ہے جو کہتا ہے میں عاشق رسول نہیں ہوں؟ ہر ایک کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. ہم کس درجے کے عاشق رسول ہیں کہ آپ نے بھی سیرت کو پڑھا ہوگا اور ہر انسان اپنے انداز سے اسباب لیتے ہیں. میں جو مختصراً جو میں دیکھ سکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اگر آپ پڑھیں نا تو آپ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے پیچھے مجھے، آپ کو شاید اپنے انداز سے کچھ اور ملا، تو مجھے صرف ایک ہی سوچ اور طلب ملی ہے، اور وہ صرف یہ تھی کہ امت کی اصلاح، میری امت تباہی سے بچ جائے، میری امت ہلاکت سے بچ جائے. تو دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، وہ آخرت کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم کسی اور دن درود والا سبق پڑھیں گے پھر اس پہ بات کریں گے وہ کیسی تھی وہ طلب. تو کیا یہ طلب میرے اور آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے، یہ سوچیے. جہاں پہ ہم اپنی اولادوں کے لیے بہت اچھا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پہ آپ نے اس امت کے لیے بھی سوچنا ہے، وہاں پہ آپ نے اپنے قرب و جوار کی طرف بھی سوچنا ہے. تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات میں اور نبی علیہ السلام کی سنت کے بغیر ہدایت شاید مشکل ہے ہمیں. تو اس کا مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہدایت کو حاصل کرنا چاہیے. اور یہ بہت پیاری بات ہے کہ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت ہر صورت موجود ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا خاصہ ہے ہدایت. کیسے ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کا خاصہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور اللہ رب العالمین جس دن ہمیں کوئی بھی آیت سنواتے ہیں، کیا وہ بے مقصد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو ہمارے لیے لازمی موجود ہوتا ہے. لیکن اس وقت ہمارا دھیان ہی کہیں اور ہو تو وہ ہدایت ہم کہاں سے لے سکیں. تو جب بھی قرآن پڑھیں تو ایک تو وہ اس دن کا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو تب اگر اس میں سن کر اس کی طرف دھیان ہی نہ دو، سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو پھر وہ مجھے ہدایت کیسے ملے گی. یہ اس لیے یہ روزانہ یہ دعا نماز کے بعد بھی یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ اس نماز کے بعد اور آج کے بعد میں جو کچھ بھی کروں تو مجھے ہدایت دے، تو مجھے اس میں میری رہنمائی کرنا. اور یہ عادت نمبر 10 ہو جائے گی آج کے سبق کی مناسبت سے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت مانگنا. جو بھی کام کریں اس میں اللہ سے کیا مانگے؟ اپنے اللہ سے ہدایت مانگے. اور یہ نہیں صحیح راستہ مانگنا، معلوم کرنا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے گا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ. آپ ترجمہ پہلے عربی کے الفاظ پڑھ لیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. صراط بھی خاص ہوگی اور مستقیم بھی خاص ہوگی. جی خاص راستہ. اور یہ خاص راستہ کہاں جاتا ہے؟ سارے بولے کہاں جاتا ہے؟ بھائی یہ جنت میں جا رہا ہے سیدھا راستہ. اگر اس راستے پر چلیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے اگر ہم اس راستے سے ادھر ادھر نکل گئے تو. اور ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے، نوجوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سارے سوچیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، جو کہاں جا رہا ہے، جنت میں جانے والے راستے پر چل رہے ہیں یا ادھر ادھر ڈگمگائے ہوئے ہیں. اور اگر کہیں ایسا ہے تو آج سے اللہ نے موقع دیا ہے اگر، تو چلیے اس راستے کی طرف. اور وہ ہے کون سا، ہم اس سے اگلی آیتیں پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے, ترجمہ کیجئے اہدنا اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. پھر ترجمہ کیجئے اہدنا الصراط المستقیم. میں کہوں گا ترجمہ نہیں کریں, اللہ سے مانگیں. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت ہے. اگلی بات ہے صراط الذین انعمت علیہم. واہ میرا اللہ کیسا رحیم اور کریم اللہ ہے, خود سکھایا ہے, خود بتایا ہے سارا کچھ. ہدایت مانگ لی نا, وہ راستہ مانگ لیا, بتا رہے کہ وہ راستہ کیسا راستہ ہے. صراط کہتے ہیں راستے کو, ابھی پیچھے پڑھ لیا نا صراط المستقیم. الذین, الذین کا معنی ہے وہ لوگ جو, یا ان لوگوں کا, وہ لوگ جو, لیکن یہاں پر کیا ہو جائے گا ان لوگوں کا. اور یہ تقریباً 1080 بار یہ الذین قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے. انعمتا, انعمتا کا لفظی مطلب ہے تو نے انعام کیا. کیا معنی ہے لفظی ترجمہ؟ اور یہ جو اردو میں ہم انعام اور نعمت بولتے ہیں وہ اسی سے بنتا ہے. وہ انعامہ یعنی یہ اس کے ان کے روٹ ورڈز ایک ہی ہیں. اور انعمتا کے بعد ہے علیہم. علا کا معنی ہے پر, اور ہم کا معنی ہے ان. علیہم ان پر, یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا یا وہ لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اب جب ہم یہ بات اللہ سے کہتے ہیں نا, تو یہاں پر پھر ہمارے لیے دو چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں, پہلی بات. اور دوسری یہ بات کہ آخر اللہ نے ان پر کیوں انعام کیا. کچھ تو انہوں نے کیا ہے نا جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر انعام کیا ہے, اور تاکہ میں ان کے راستے کو معلوم کروں اور میں بھی پھر اسی راستے پر چلوں. جیسے دیکھیں نا, آپ نے اگر فار ایگزامپل یہاں سے ڈیفینس رہنا ہے تو راستہ کسی راستے سے جائیں گے نا, تو جب آپ اس راستے کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ اسی راستے پر چل کے تو وہاں جائیں گے. تو یہی بات ہے کہ وہ راستہ ہے کون سا, اس پر کون لوگ چلے ہیں, کیسے چلے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے جن پر اللہ نے انعام کیا, خود اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ کس پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین پر اپنا انعام کیا. اس کے علاوہ کوئی اور کیٹیگری, کوئی اور گروہ, کوئی اور گروپ نہیں جس پر اللہ نے انعام کیا. کس پر کیا ہے پہلے بتائیے, کون ہے پہلا درجہ؟ سارے نہیں بولے, سارے بولے پہلا درجہ انبیاء, دوسرا صدیقین, تیسرا اور چوتھا صالحین. آئیے اب ہم ان کے راستے کو دیکھتے ہیں نا کہ آخر کیوں کیا. سب سے پہلی بات ہم یہاں پر انبیاء میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں گے, اس لیے کہ ہمارے لیے وہی اس وقت رول ماڈل ہیں اور وہی سب کچھ ہے. آپ نے بہت سارے کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے, لیکن یہ بنیادی 4 کام ہیں. سب سے پہلی بات ہے عمل کیا ہے. پہلا کام جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے حکم ملا اس پر کیا کیا, عمل بھی 2 طرح سے. جو کچھ اعمال ہوتے ہیں جو صرف جن کا تعلق دل سے ہے, جیسے ایمان, اخلاص, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ سے محبت, یہ سارے اعمال کس کے ہیں؟ دل کے. یہ ظاہر سے نظر نہیں آتے, یہ دل میں ہوتے ہیں. اور کچھ ہیں اعمال پریکٹیکلی کیے جانے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ باقی صدقات وغیرہ ہیں. تو یہ دونوں اعمال کیے. تو پہلا کام کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا. اب ہم سب یہاں پر یوں سمجھیں کہ ان کے سامنے آپ کو یہ آپ کا آئینہ ہے, یہ چیز, یہ سارا آپ کے لیے آئینہ ہے اور آپ نے خود اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کیا یہ اعمال میری زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا میں نماز کو قائم کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں؟ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے. کیا باقی نیک اعمال, قرآن کی تلاوت, قرآن فہم القرآن, یہ سب ہم کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے بعد جو دوسرا کام ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کو کیا دیتے رہے؟ دعوت دیتے رہے. کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا بس صرف اپنی ذات تک, اپنی زندگی تک محدود ہیں؟ ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے بارے میں اچھا جانتا ہے. اس کے بعد دعوت دینے کے بعد تزکیہ, یہ تیسرا کام ہے, یعنی لوگوں کو پاک کرنا. اور پاک کرنے سے مراد یہ کہ اعمال, اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا اور ان کی جگہ پر اچھی چیزوں کو لانا. اپنے گھروں کے اندر سے غلط چیزوں کو نکالنا اور ان کی جگہ پر اچھی چیزوں کو لانا. یہ حدیث آپ اکثر سنتے بھی ہوں گے اور شاید آپ خود بھی بیان کرتے ہوں گے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان. کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے, ہم اکثر ترجمہ کرتے ہیں اس کو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کیا کرے؟ زبان سے روکے, اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے. یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن اگر آپ اس میں جو عربی کا لفظ استعمال ہوا اصل میں من رأى منکم منکرا فلیغیر, تو غیر یغیر کا معنی ہے بدل دینا,
تو برائی کو کس سے بدلنا ہے؟ اچھائی سے، نیکی سے بدلنا ہے. تو تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے بدلے. وہ یہ کہ اس برائی کی جگہ پر نیکی لانی ہے میں نے اور آپ نے. ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، نہیں تو کس سے بدلے؟ زبین سے بدلے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور فذالک اضعف الایمان، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. اگر دل میں بھی اس کو بدلنے کی تڑپ نہیں ہے تو ایمان اس کا مطلب اس درجے کا ہمارا ہے ہی نہیں ہے. تو یہ اس حدیث کو میں اس لیے بیان کیا، آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھر کی طرف سوچے ایک لمحے کے لیے. ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہے نا غلط چیزوں سے پاک کرنا ہے. ہم نے یہ کیا ورڈ یوز کیا ابھی؟ یغیر، یغیر تبدیل کرنا. تغیر سے. ہاں تغیر سے، بالکل ایسے تغیر سے ہے. بلکہ اس کا جو مصدر بنتا ہے تغیر ہی بنتا ہے. اس کا غیرہ یغیر، غیرہ سے پورا ٹیبل بنتا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے اپنے گھر کو غلط چیزوں سے پاک کرنا ہے پہلے تو اپنی زندگی میں سے. اور میں آج اگر کہہ دوں سب سے پہلا کام میں نے اور آپ نے اپنے اس موبائل کو غلط چیزوں سے پاک کرنا ہے. یہ تو آج یا تو میرے آپ کے لیے شیطان کا سب سے بڑا جال بھی یہی ہے. سب سے بڑا اس کا جو جال ہے نا ہمارے، وہ بھی یہی ہے. اور یہ ایسا ظالم ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے دماغ پہ اس طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. اس طریقے سے یہ پڑھتا ہے. فیس بک لے لیں، یوٹیوب لے لیں، دنیا کا کوئی بھی ویب سائٹ آپ لے لیں، جس پہ آپ تھوڑی کچھ سیکنڈز کے لیے رک جائیں گے نا تو اسی سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کو لا کے دکھا دیتے ہیں. پھر انسان اور اس میں آگے چلتا ہے، ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو بدلنا ہے. اگر اس میں کہیں برائی ہے، گانے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں، ویڈیوز ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان کو بدلنا ہے. کس سے؟ اچھائی سے. اگر میرے آپ کے گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانی، استغفر اللہ، یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی زبان ایک دفعہ لرز رہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اگر اللہ کی نافرمانی ہے تو ہم نے اس کو بدلنا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ. اور وہ اپنی زندگی میں، اپنے اہل و عیال کی زندگی میں. اور یہ آپ سب میرے سامنے والد جو بیٹھے ہیں، یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا فرمایا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. یہ بالخصوص والد جو ہیں آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم رائن، خبردار جان لو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. رائن عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں. تو جتنی بھی بکریاں چراتا ہے نا تو اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. بکری کسی کی فصل میں چلی جائے نا تو پوچھا کس سے جاتا ہے؟ چرواہے سے، بکری سے نہیں پوچھا جاتا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک تم میں سے جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے، سوال پوچھا جائے گا اس سے اس کی رعیت کے بارے میں. آج اپنی اولادوں کو جس وقت خود نماز کے لیے جاتے ہیں خدا را ساتھ لے جائیں. سوچئے کل محشر کے دن اگر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اگر آپ کی اولاد نے آپ کے گریبان پکڑ لیا کہ اللہ میرے والد نے مجھے، میرے والدین نے مجھے اس چیز پہ قائل کیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو میں بن گیا، اور یہی اگر میرا والد مجھے قرآن کی تعلیم دیتا تو میں حاصل کر لیتا. اب میرے والد سے اس کا حساب لیجئے. بتائیے میرے پیارے بھائیوں کیا جواب دیں گے وہاں؟ اور میں آج ایک عالم دین کو سن رہا تھا، انہوں نے اپنی ایک مثال دی ہے. کشمیر کے اندر ایک صاحب تھے اور وہ انگلینڈ وغیرہ کے اندر رہتے تھے. تو کشمیر میں جب آئے تو فوت ہو گئے. ان کا بیٹا جب آیا تو جب نماز جنازہ پڑھانے لگے نا تو وہ بیٹا سائڈ پہ کھڑا ہو. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسے پوچھا گیا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے کبھی جنازہ پڑھا ہی نہیں، میں نے کبھی زندگی میں جنازہ نہیں پڑھا ہے. اب نہ تو میرے والد نے کبھی مجھے اس طرح بتایا ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے. اس نے ایک عجیب کام کیا کہ جب والد کو دفنانے کا وقت آیا نا، اس کے بعد جتنی ڈگریاں تھیں نا ساری اس نے ایک گٹھری میں باندھ کے کہا اس کو میرے ابو کے ساتھ دفنا. مجھے یہ کیا کر رہے؟ اس نے کہا میرے والد نے زندگی ساری اس چیز کی طرف مجھے قائل کیا ہے، مجھے مائل کیا ہے، اور میں نے یہ ساری حاصل کی ہیں. اگر یہ میرے ابو کو قبر میں کام آ سکتی ہیں آپ ان کو دے دیں، اور اگر میرے ابو مجھے اس طرف قائل کرتے کہ اللہ کی ذات سے تعلق، نماز، یہ سب کچھ بھی کچھ ہوتا ہے تو میں وہ بھی کرتا. اس کی طرف میرے والد نے مجھے نہیں کچھ کہا. اس لیے میں والدین سے بالخصوص مخاطب ہوں. اولاد کا رزق اللہ نے آپ کے ذمہ نہیں رکھا ہے، کسی حد تک ہے. خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ زمین میں کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟
اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اللہ کی قسم آپ کے ذمہ آپ کی اولاد کی تربیت ضرور ہے۔ اگر آپ تربیت نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان نہیں کروائیں گے، اپنی اولاد کے دل میں جنت کی طلب، جنت کیا ہے، میرا مقام ہے جانے کی طلب نہیں ڈالیں گے، جہنم کیا ہے اس سے بچنا، اس کا خوف نہیں ڈالیں گے، کل محشر کے دن اگر یہی اولاد ہمارا گریبان پکڑ گئے تو کیا کریں گے؟ کچھ کر سکیں گے وہاں پر؟ اس لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اور میں ساتھ ساتھ ماؤں کو بھی کہتا رہتا ہوں، آپ سبھی بھی ضرور اپنی اہلیہ کو بتائیے کہ وہ ماں صبح اگر 7 بجے بچے نے اسکول میں جانا ہے تو 6:30 بجے وہ اسکول کے لیے اس کو ہر صورت اٹھا لے گی، لیکن 6 بجے شاید وہ ماں بچے کو نماز کے لیے اٹھا، تھوڑی دیر اور سونے دے۔ یہ ماں، میں کہتا ہوں اپنے بچے کے ساتھ اللہ کی قسم مخلص نہیں ہے۔ ماں پیار تو کرتی ہے لیکن بچے سے مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میرا بچہ نمازی نہیں تو اس کو جہنم کی آگ میں جھلسنا ہوگا۔ کیسے ایک ماں اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں جھلستا دیکھ سکتی ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اولاد کو؟ اس لیے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور یہ لائیے غلط جگہوں کی چیزوں کو، رائج ختم کریں، ان کو جگہ اس کی چیز سے ریپلیس کرنا ہے اچھی چیز سے۔ یہ ہے کہ تیسرا کام نبی اسلام کی زندگی سے، اور چوتھا کام ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آج ہمارے دن کو بھی یہی سبب تھا۔ تو یہ جو یہ بات ہے نا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کے لیے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ میں خود نہیں عمل کرتا میں لوگوں کو کیا دعوت دوں اس کی۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ خود عمل کرنا یہ علیحدہ سے ذمہ داری ہے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ علیحدہ سے ذمہ داری ہے۔ تو یہ بات ضرور، میں یہ نہیں کہہ رہا عمل نہ کریں، عمل ضرور کریں، لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں خود عمل نہیں کرتا میں دوسروں کو بھی دعوت دیتا تھا، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم کسی چیز کا حکم دیں تو جب تک اس کو 100% خود نہ کر لیں تو کیا ہم حکم دیں نہ دیں اس کا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کوشش کریں خود بھی عمل کریں لیکن اس کی دعوت دوسروں کو حکم ضرور دیں اس عمل کو کرنے کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ جس کسی چیز سے ہم خود نہیں رکتے تو جب تک خود رک نہ دیں تو کیا لوگوں کو بھی ہم اس سے روکیں یا نہ روکیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث کا کہ آپ دوسروں کو روکیں لیکن خود بھی روکنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جب تک خود نہیں کرتے دوسروں کو دعوت دیں، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ تو یہ اس چیز کو بھی میں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے۔ اب ذرا اگلی بات سوچئے کہ اگر ہم انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پہلا درجہ کون سا ہے؟ انبیاء کا درجہ ہے۔ یہ 4 کام ہیں، آپ جتنی زندگی گزار چکے ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے سوچیں یہ 4 کام میری اور آپ کی زندگی میں ہیں یا نہیں؟ بس اگر ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہیں آج سے جتنی زندگی جو کر کے اس سے پہلے کر کے آج سے ارادہ کیجئے کہ میں نے یہ 4 کام کرنے ہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کے بس میں ہے آپ اس کو کیجئے۔ اور دوسرا ہے صدیقین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے اس میں، اور سارے صحابہ کرام کی مثال ہے۔ پہلی بات ہے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو کیا مانا ہے؟ درست مانا ہے، سچ مانا ہے، دماغ مانے یا نہ مانے۔ ابوبکر صدیق کی مثال ہے نا ہمارے لیے۔ اب مفہوم اس بات کا کہ ابو جہل نے پوچھا جب معراج سے واپس آئے کیا ایک رات میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے پوچھا، ابوبکر صدیق کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا نہیں ہو سکتا تو وہ نبی علیہ السلام کیوں کہتے ہیں کہ ایسا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا میرے نبی نے کہا ہے، یہ نہیں کہا میں جا کے پوچھوں گا، اگر میرے نبی نے کہا تو ایسا ہوا ہے۔ یہ ہے ماننا اس درجے کا۔ اور پھر بہت ہی اچھی بات ہے کہ انہوں نے زندگی ساری زندگی صحابہ کرام نے، ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ کیا مراد ہے یہ؟ اور پھر وہ اسی دین کی کیا کرتے رہے، زندگی ساری دعوت دیتے رہے، قربانیاں دیں، اپنے علاقے کو چھوڑا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مثال نہیں ہمارے سامنے، صرف دعوت کے لیے نبی علیہ السلام کو کہیں جب بھیجا تو وہ آپ علیہ السلام رو پڑے، صرف کس کی خاطر؟ دعوت کی خاطر، اس اسلام کی خاطر۔ تو یہ کام میں نے اور آپ نے بھی کرنا ہے۔ اور شہید تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی خاطر، قرآن کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ ہم تو کچھ وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور صالحین وہ ہیں کہ صالحین یعنی نیک لوگ ہیں جو برائیوں سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، جو نیکی پر خود بھی قائم رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی کیا دیتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، نہیں کرنے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی انعام پانے کے لیے ہم نے ان سارے کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، ایمان لانا ہے اور اس پر پھر عمل کرنا ہے۔ ایمان کے بعد عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کام کی دوسرے لوگوں کو دعوت دینی ہے اور اپنے ذات سے، اپنے حلقہ احباب سے، اپنی اولادوں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بری چیزوں کو نکالنا ہے
اور اس کی جگہ پر کس کو لانا ہے؟ اچھی چیزوں کو، اچھی عادات کو لانا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے ایسا انشاءاللہ تعالی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ یہ ہو جائے گی صراط الذین انعمت علیہم کی مناسبت سے عادت نمبر 11 کہ جو اچھے ماڈل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہیں، اور یہ جو صحبت ہے نا آپ کی، اس سے آپ کی شخصیت پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ نیک و صالح لوگوں کی ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو نمازیوں کے ساتھ بالخصوص تو اس کا آپ کی زندگی پہ اثر پڑنا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہیں ایسا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو پھر انسان بھی آہستہ آہستہ انہیں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا کیا ہو جاتا ہے؟ نافرمان۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہر ایک اپنی اپنی حلقہ احباب کے بارے میں جائزہ لے لے کہیں کہ وہ اللہ کے نافرمان تو نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے مخلوق کی اطاعت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے، صراط الذین، پھر پڑھیے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ چلیے جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ جی یہ ہو گیا جو راستہ ہم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر کہیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہے۔ غیر کا معنی ہے نہیں، نہ، اس کے علاوہ یا ما سوا، یہ سارے معنی ہیں غیر کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں غیر مسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کے علاوہ۔ غیر مسلم کا کیا معنی ہے؟ تو غیر کا کیا معنی ہے؟ گویا کہ علاوہ، سوائے یا ما سوا، جو مرضی آپ کر لیں۔ المغضوب یہ مفعول اردو میں استعمال کرتے ہیں نا آپ لوگ، مفعول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس پر کام واقع ہو، جیسے مظلوم جس پر کیا ہو، سارے بولے مظلوم کسے کہتے ہیں؟ اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا، اردو میں کہتے ہیں غضبناک، غصہ، غضب، تو مغضوب جس پر غضب کیا گیا۔ اے اللہ مجھے مغضوبوں کے راستے پر نہ چلانا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، ضال واحد ہے اور اس کی جمع ہے ضالین، ضال گمراہ ہونے والا اور ضالین گمراہ ہونے والے۔ تو ہم نے اللہ کے نافرمانوں، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں، جن پر اللہ کا غصہ ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہے، ان کے راستے سے بھی اللہ سے ہم نے معافی مانگی کہ ان کے راستے پر نہ چلانا، اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ تو مغضوب کون ہیں؟ مفسرین نے یہودی اور عیسائی کہا مغضوب سے، اور ضالین سے عیسائی کہا، لیکن ان کا عمل کیا ہے کہ ایسے لوگ جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے وہ مغضوب ہیں۔ جو جانتے ہیں لیکن عمل، جانتے ہیں نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑھتے، جانتے ہیں فجر کی نماز کو بھی وقت سے اٹھ کے پڑھنا ہے لیکن نہیں پڑھتے، جانتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا لیکن پھر بھی بولتے ہیں، جانتے ہیں غیبت نہیں کرنا پھر بھی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے، وہ فوراً معاف کرنے والی ہے۔ اور لیکن اگر ہم فاسق اور فاجر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم لوگ اکثر، وہ وہی ہے کہ جو گناہ پر کاربند رہتا ہے، معافی نہیں مانگتا اللہ سے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ بشری تقاضے سے اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ سے کیا مانگیں؟ معافی مانگیں، اور یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں جب مجھے علم ہو جائے نا تو ربا تو مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سوچئے یہ بہت سخت بات ہوئی ہے، اگر کسی شخص سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام؟ ایک شخص اگر کسی شخص سے اس کے والدین دل، ایک بندے نے کہا نا کہ اولاد کے لیے، والدین کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں، صرف والدین کا دل دکھ جانا ہی اولاد کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ والدین کا دل دکھ جانا ہی اولاد کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ جو شخص اگر ایک ماں کا دل دکھا لیتا ہے، ماں کا نافرمان ہے، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ویسے شاید ہی کوئی شخص کامیاب ہو ماں کا نافرمان، کیا خیال ہے؟ تو جو اس ماں سے 70 کا لفظ تو بہت استعمال ہوتا ہے لیکن یہ عربی میں کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایگزیکٹ فگر 70 نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماں سے کئی 100 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پھر کسی دن اس کے اوپر ایک حدیث سنا دوں گا کہ کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ ہم سے۔ تو ایک شخص اگر ایک ماں کا نافرمان ہے اور ماں کی نافرمانی سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہے، تو جو اس ماں سے کئی 100 گنا زیادہ پیار کرنے والے کو کا نافرمان ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور ہم میں سے ہر ایک سوچے ہر ایک، کیا ہم روزانہ اپنے اللہ کو ناراض کرنے والے تو نہیں ہیں؟ توبہ کیجئے اور فوراً اپنے اللہ کو کیا کیجئے؟ راضی کیجئے۔
اپنے اللہ کو کیا کیجیے؟ راضی کیجیے. اور دوسری بات ہے ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح بننا چاہتے ہیں, اس کی طرح چلنا چاہتے ہیں, اس کی طرح پہننا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں سوچیے کیا وہ جان کر اس پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں. اور اگر ہے تو الحمدللہ, اور اگر نہیں ہے میں بہت معذرت کے ساتھ آپ پر مغضوبوں کے ساتھ چلتا ہوں. اللہ سے کہا کہ تو مجھے مغضوب سے بچانا, لیکن دل میں چاہتے مغضوب کو ہی. اور ضالین وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں, جنہیں علم ہی نہیں ہے. تو پہلی بات ہے کہیں ایسا نہ ہو. اور پھر دوسری بات ہے وہ جانے بغیر زندگی گزارتے ہیں, انہیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ایسے ہم سب اپنا اپنا بھی ساتھ ساتھ احتساب کریں نا, کہ میں نے آج تک سوچا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اپنے اپنے بارے میں ہر ایک سوچتا جائے, کیا میری زندگی کا کیا مقصد تھا. کیا روزانہ صبح کو اٹھنا, نمازیں پڑھنا, میں انکار نہیں کرتا, آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے, اپنے کام پہ چلے گئے, دن کو کھانا کھایا, شام کو آئے, گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھے, رات کو سو گئے. اگر یہی میری زندگی کا مقصد ہے تو جانور کا بھی یہی مقصد ہے. یہ کوئی مقصد زندگی نہیں. ہمارا مقصد, ہمارا ٹارگٹ, ہماری منزل کوئی دنیا میں ہے یا نہیں, ہمیں سہرے کو سوچنا ہے. اور اگر نہیں ہے تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آج سے آپ اپنی زندگی کی جو منزل ہے وہ آپ کی جنت ہے. جانا ہے سب نے, اس میں نہیں جانا ہے. کون چاہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں؟ اس میں کوئی ہے؟ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ چاہتے. تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس راستے پر چلنا ہے جو اس میں جانے والا ہوگا, وہ صراط مستقیم. تو اس لیے صراط مستقیم پر آ جائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گزاریے, اور یہ پھر مغضوبوں اور ضالین سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے. اور کہیں ایسا نہ ہو میرے پیارے بھائیوں, یہ قرآن کریم میرے اور آپ کے گھر میں قیمتی ریشمی غلاف کی زینت اور تاج میں بھی گھر میں اونچی جگہ پہ پڑا ہو اور ہم لوگ گمراہیوں کے اندر چلتے ہیں. کہیں ایسا. اس لیے آئیے اس قرآن کی طرف آئیے, اس کو سیکھیے, اس کو زندگی کی بہار بنائیے, اس کو زندگی کا ساتھی بنائیے. اللہ کی قسم یہ ایک ایسا ساتھی ہے قرآن کریم جو نہ تو دنیا میں کہیں آپ کو ناکام ہونے دے گا, نہ تو آخرت میں ناکام ہونے دے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ قرآن کے ساتھی جو فلاح پانے والے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی دنیا اور آخرت کے اندر, وہ قرآن کے علاوہ کہیں اور کسی طرف سے بھی ممکن نہیں. آئیے واپس اپنے اس مقام کو اگر حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہے. زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑیے, اور لوگوں کی زندگی کو بھی کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے. اور یہ عادت نمبر 12 ہو جائے گی. پہلی بات اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اگر نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں علم تو علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ساتھ ساتھ یہ عادت نمبر 12 ہے, جو برے ماڈل کے لوگ ہیں, جو برائی کرنے والے, جو محافل ایسی ہیں, اللہ تو مجھے ان سے کیا رکھا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. تو اس میں پہلے عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے گا. غیر المغضوب, پھر پڑھیے غیر المغضوب علیہم ولا. میں اگر توڑ رہا ہوں تو یہاں پر الضالین پڑھوں گا میں اس کو, ٹھیک ہے؟ الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ویسے یہ بھی جو میں نے لمبا کیا نا, یہ بھی سب سے اس کی کم مقدار ہے. وَلَضَّالِّينَ یہ سب سے کم مقدار ہے. ہر ایک سوچتے کہ ہم جب اپنی اپنی نماز پڑھتے اتنی دیر اس کو کھینچتے یا نہیں کھینچتے, کیا وہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اتنا پڑھ لیتے, ساتھ ساتھ اس کو بھی درست کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ جہاں یہ بڑی مد ہے یہ ضروری ہے, اس پہ لمبا کرنا پڑتا ہے, اس پہ بالکل کم از کم 4 ٹائم. جی ترجمہ کیجیے گا. غیری المغضوب علیہم ولا 40-50 تک لوگ ہیں لیکن آواز سے 8-10 لوگوں کی ہے, سارے بولیں گے. جی پھر پڑھیے ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی جزاکم اللہ خیر. یہ تھا پہلا حصہ. اب ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ ہی کی مناسبت سے. حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, گویا کہ حدیث قدسی ہے, قرآن نہیں ہے, اللہ نے فرمایا لیکن یہ قرآن کریم نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے, آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے, اور اس میں بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے, بندے کو پتہ ہی نہ میں نے مانگا کیا تو پھر ملے گا کیا, اس میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. حدیث ہے جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری
تعریف کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میرا رب جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. یہ جو تین باتیں ہم نے پڑھی نا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہیں؟ تو تینوں باتوں کا بھی اللہ نے جواب دے دیا. لیکن جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ اور مدد کس کے لیے؟ اپنے لیے نا. اب جب ہم بھی شریک ہو گئے تو اللہ نے اس کا کوئی جواب واضح نہیں دیا. فرمایا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ولعبدی ما سأل، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اور جو آخری آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سب ہم اپنے لیے مانگتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ھذا لعبدی، یہ سارا کیا میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جس کا وہ مجھ سے سوال کرے. تو کم از کم اس کو کچھ تو پتہ ہو نا ہم اللہ سے سوال کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھ لیا، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اہتمام کیجیے. اور سورہ فاتحہ یہ جو آپ نے آج مکمل کر لی ہے نا، تو صرف تعوذ کو بھی اگر میں ساتھ ملا لوں تو سورۃ الفاتحہ اور تعوذ دونوں کے الفاظ قرآن کریم میں 9000 بار آئے ہیں. کتنی بار آئے ہیں؟ 78,000 کل ہیں، جن میں سے 9000 صرف سورہ فاتحہ اور تعوذ کے ہیں. تو کوئی تو بات ہے نا جو اتنی بار ریپیٹ ہو. تو جب بھی سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے اس کے پیغام کو سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، ایک گہری سانس لیجیے کہ سارے لوگ لیجیے، سارے لوگ سانس ایسے اپنے ہاتھوں کو بیٹھے بیٹھے کرے بیٹھے. چلیے میں آپ کو اٹھانے دے رہا ہوں اور 1-2 منٹ کے لیے ایسے اپنی انگلیاں سے کرتے رہیے. سارے وہ سب لوگوں کے ہاتھ نہیں اوپر آ رہے ہیں ابھی تک. چلیے جزاک اللہ خیر، آدھی سے کریں. وہ جو نیند سے نہ آئی تھی وہ دور چلی گئی ہے. چلیے اس کا اگلا اسٹیج ہوتا ہے چلے جی آپ اٹھ جائیے، لیکن اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. چلے جی آج کے سبق میں ہم یہ ضمائر متصلہ پڑھیں گے. چلیے میں دیتا ہوں ضمائر کسے کہتے ہیں اردو میں آسان الفاظ کے اندر، جو نام کی جگہ پر جو چیز استعمال کی جاتی ہے، جیسے آپ پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ضمائر ہے بس. اور وہ 2 طرح سے ہوتی ہیں. ایک جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے نا، یہ والے، یہ جیسے آپ کہتے ہیں ہی شی دے آئی وی، بس یہ وہ ہے. اور یہ ہمیشہ نام سے پہلے آتے ہیں. ایک دفعہ ان کو دہرائیں گے، لیکن یہ اب آپ نے کل پڑھ لیا نا، لکھا ہو اعادہ، وہ ایک ریویژن ہے. آپ میں سے کوئی ایک پڑھا دیں گے؟ آپ پڑھا دیں بیٹا آپ. ہاں کل تھے نا آپ کلاس میں، بس 2 الفاظ ملا کے پڑھائیں، ساری کلاس پڑھے گی آپ کے بعد. نہیں اشارے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کرنا. یہ جی ہاں دوبارہ پڑھائیے، سب نے ان کے بعد پڑھنا. دوبارہ پڑھائیے. اور ایک دفعہ پڑھا لیں. ہوا وہ، سارے پڑھیے ان کے بعد، سارے ان کے بعد وہ سب، انتا تم، انتم تم سب، انا میں، نحنو ہم سب، یا وہ عورت. اچھا ایک تو آپ لوگ تھوڑا سا خود کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگ اشارہ کرتے ایسے کرتے ہیں. نہیں، مجھے دیکھیے کہ بس صرف اتنا اشارہ کریں، یہ آسانی کے ساتھ بس اتنا. یہ جہاں تک آپ کا بازو اوپر سے نیچے کنہیں آ رہا ہے نا، یہاں سے آپ سیدھا کر لیں اور بہت دور بے شک نہ جائیں، بس اتنا کافی ہے. پڑھیے ہوا ہوم، پھر پڑھیے ہوا ہوم، انت انتم، انا نحن. اچھا یہ اور ہیا، یہ رٹا لگا کر یاد کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ ان کا استعمال سمجھ میں آتا ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی آ جائیں آپ اس کو مفہوم کر کے سمجھ لیں گے نا آپ لوگ. اب ہم دوسری ضمائر پڑھتے ہیں. یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتے، یہ پہلے نہیں آتے. ٹھیک ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ اصل چیز کام سمجھنا ہے نا. وہ تو چلے آگے اسم کی جگہ پر وہ استعمال ہو جائے گا. ان کا کام کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی ملکیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ ہم جیسے آگے پڑھیں گے. اور یہ اکیلے کبھی نہیں آتے. یہ ہمیشہ آپ دیکھیں نا رائٹنگ سٹائل کے، آپ دیکھیں نا ان کے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ یا حرف جڑتا ہے ساتھ. ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں گے ہم، یہ ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے، ذرا یہ اکیلے آتے نہیں ہیں، پھر ہم کو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ ملا کر پڑھیں گے. ایک دفعہ ان کو پڑھ لیتے ہیں سارے. پڑھیے ہو، اشاروں کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ، اشارے کے بغیر کچھ بھی ہے. یہ ٹی پی آئی ہے یہ مثلا. ٹھیک ہے، ہو ہوم، ہو ہوم، ہو ہوم، کا کم، کا کم، یہ. اچھا یہ جو یا ہے نا، یہ ہمیشہ ساکن
ساکن ہوتا ہے, اس کے اوپر حرکت نہیں ہوتی, اس سے پہلے زیر کے نیچے ہوتی ہے, اسے ہم نے آسانی کے لیے اس سے پہلے زیر رکھی ہوئی ہے. تو پڑھیے گا ی نا ہا. اگر آپ یہ 7 حروف یاد کر لیں نا, اس کے بعد ہم جو 3 اسباق یا 4 میں گرامر پڑھیں گے وہ آپ کو یاد ہو جائے گی, ابھی سے یاد ہو جائے گی اگر آپ ان کو صحیح ترتیب سے یاد کر لیں. ایک دفعہ پھر دہرا لیجیے, ہو ہوم, دونوں الفاظ, ہو ہوم کا کم ی نا ہا. ایک دفعہ آپ ترجمہ کیجیے, ہو آپ اسے ترجمہ کرنا ہے, ہو اس کا, ہوم ان سب کا, کا آپ کا, ہم آپ سب کا, ی میرا, نا ہمارا, ہا. اس عورت کا, پھر ترجمہ کیجیے, ہو اس کا, ہم ان سب کا, کا آپ کا, ہم آپ سب کا, ی میرا, نا ہم سب کا, ہا. اس عورت کا. میں نے کہا نہیں یہ اکیلے کبھی بھی نہیں آتے ہیں, تو ہم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی, اچھا یہ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں استعمال, کوئی ایک لفظ جوڑیں گے. سب سے پہلے جو ہم نے پڑھ لیا اس وقت تک وہ پڑھا ہے رب, اس میں نا تو رب لگائیں گے, ربو ربو ربو, دیکھیے آخر تک یہ ایسا ہی رہے گا صرف یہاں سوائے اس کے. اب دیکھیں ربو کے آخر میں کیا لگا ہوا ہے, آخر میں ہو لگا ہوا ہے, آخر میں ہم ہے, آخر میں کا ہے, تو پچھلے لفظ وہی ہے, بس آخر میں نے کہا نہیں اب یہ ہو ہم کا کم جینا یاد کر لیں, آپ کو زبان یاد ہو جائیں گے. میری بات پڑھیے, ربو ہو, سارے پڑھیے, یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں. ربو ہو قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے. ذرا پھر پڑھیے, ربو ہو ربو ہو ربو ہم ربو کا ربو کم ربی ربنا ربو ہا. اشارے کیجیے گا, اشارے سب نے کرنے, اشاروں کو کسی کو نہیں یاد کہ آپ اشاروں سے بچ جائیں. جی پھر پڑھیے, ربو ہو ربو ہم ربو کا ربو کم ربی ربنا ربو ہا. پڑھتے ہیں نا نماز میں, سبحان ربی الاعلی ربی الاعلی ربی العظیم, پھر اللہ ربنا ربنا ولک الحمد ربنا آتنا فی الدنیا. تو کیا مانا ہے, ہمارے رب. چلیے جی آپ ترجمہ کیجیے, ربو ہو اس کا, ربو ہم ہم سب کا, ربو کا ربو کم آپ سب کا, ربی میرا رب, اس کو ذرا اپنائیے سے پہچانیے, ربی میرا رب, ربی میرا رب, ربنا ہم سب کا, ربو ہا. اس عورت کا, پھر ترجمہ کیجیے, ربو ہو اس کا رب, ربو ہم ان سب کا, ربو کا آپ کا رب, ربو کم آپ سب کا, ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب, ربو ہا. اس عورت کا. عربی کے الفاظ پڑھتے ہیں صرف 1-2 دفعہ تاکہ اگلے ٹیبلز بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی. ربو ہو ربو ہم ربو 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 ہو ربو ہم ربو کا ربو کم ربو کا ربو ربی ربنا ربی ربنا ربو ہا. ربو ہا. مشکل تو نہیں ہے, سمجھ آ گیا جی. یہ ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہو جائے گا؟ ربنا کا جو مطلب ہے اس کا معنی صرف ہمارا رب, اور جب آپ کہتے ہیں ربنا اس کے اندر کچھ اور چیز بھی چھپی ہوتی ہے, اس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے رب. نہیں, ربنا صرف ہمارا رب. ربنا میں کس اندر آپ سمجھے کہا کہ آپ معلومات دے رہے کہ میرا رب, ہمارا رب ربنا, اور ربنا اے ہمارے رب, پھر اس میں آپ مخاطب کرتے پکارتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا یہ ربنا سے جی. اچھا اب ہم ایک اور کام کرتے ہیں, رب کی جگہ پر میں لفظ لگاتا ہوں دین. آپ نے پڑھ لیا نا, مالکی یوم الدین, دین پڑھ لیا نا, تو کون آپ میں سے کوشش کرے گا رب کو ہٹا کر دین لگا کر دینوں سے پورا ٹیبل بنائے گا؟ اور چلیے آپ ٹرائی کیجیے, پڑھائیے سب کو ایک ایک لفظ کر کے اشاروں کے ساتھ. دینہو دینہو دینہم دینہم دینکا دینکا دینہم, ٹھیک ہے, دینی دینا دینو نہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور دینہا دینوہا, مؤنث کہتے ہیں نا اس میں آخر میں اس میں با تھا اس میں نون ہے, بس یہ فرق ہو جائے گا. ماشاءاللہ. ایک دفعہ اور پڑھائیے ذرا, آپ کوشش کیجیے دین لگا کر, بس آپ نے آخری ہو ہم کا کو دیکھنا ہے. دینہو دینہو دینہم دینکا دینکا دینکم دینکم دینی دینی دیننا دیننا دینوہا. اچھا مجھے آپ سب ترجمہ دیں, دینوہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس عورت کا. دینکم آپ سب کا
آسان ہے مشکل ہے؟ چلیے میں ایک اور لفظ بول رہا ہوں، آپ سب پڑھیں گے، کتاب سے اب ہم ٹیبل بنائیں گے، تو کیا بنے گا؟ کتاب، سارے بولیے کیا بنے گا؟ کتاب، پھر پڑھیے، کتاب، جمع بنائیے، کتاب، پھر پڑھیے، کتاب، کتابہم کتاب کا، بس یہاں پر کا لگانا ہے، پھر پڑھیے، کتاب کا، کتابکم پھر کتابکم کتابکم کتابی، کتابی اور کتابنا، کتابنا، اور مؤنث کے لیے کتابها، کتابها، یہ آپ نے پڑھ لی ہے، تو کوئی مشکل تو نہیں ہے یہ؟ یعنی آپ کسی بھی چیز کی، جیسے یہ قلم اس کا ہے، اس کا قلم ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ گویا کہ اس کا مالک ساتھ لگا دینا بس، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم چلتے ہیں مختصراً، ہم دیکھتے ہیں نکتہ تعلیم آج کے نکتہ تعلیم ایک حدیث مبارکہ ہے، صاحب قرآن کا جو اکرام ہوگا کل محشر کے دن، اس کے حوالے سے ہے کہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ قال یجیء القرآن یوم القیامۃ فیقول یا ربی حلہ فیلبس تاج الکرامہ ثم یقول یا ربی زدہ فیلبس حلۃ الکرامہ ثم یقول یا رب ارض عنہ فیرضى عنہ فیقال له اقرأ یا اقرأ ورقہ وتزاد بكل آیۃ. سبحان اللہ، کہ سمجھ لیں اس کو نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا، یجیء القرآن یوم القیامہ، پیش ہوگا اور پس کہے گا اے میرے رب، اسے سے مراد صاحب قرآن ہے. صاحب قرآن کے مراد قرآن کا دوست ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو پڑھاتا ہے، جو سمجھاتا ہے، جو اپنی زندگی میں لاتا ہے، جو دوسروں میں زندگی میں لانے کا ذریعہ بنتا ہے کسی بھی انداز سے، جو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے وہ کسی بھی انداز سے. میں کہوں گا اگر فار ایگزامپل اس ادارے کے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو بنانے والے بانی ہیں وہ کشمیر کے رہنے والے ہیں، لیکن وہ آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے، وہ بھی صاحب قرآن. اس کورس کو ڈیزائن کرنے والے سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہوئے اور ان کے ذریعے سے یہ کورس بنا پہنچا، وہ بھی صاحب قرآن میں سے. اور ہم جو آپ اور میں سیکھ رہے ہیں، ہم بھی سارے کس میں آئیں گے؟ صاحب قرآن سے. کیا کہے گا قرآن؟ اے اللہ سے کہے گا اے اس کو کیا پہنا؟ جوڑا پہنا. تو اسے کرامت، یعنی کرامت سے مراد عزت اور شرافت کا تاج پہنایا جائے گا. کس دن؟ جس دن ہر ایک اللہ سے کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، اے ربا تو آج مجھے بچا دے. اس دن صاحب قرآن کا یہ اکرام ہو رہا ہوگا. پھر قرآن کہے گا کہ اسے پہنایا جائے گا، پھر وہ کہے گا اے میرے رب اسے تو اور زیادہ دے، زیادہ فرما اس کو. تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا، تاج بھی پہنا دیا گیا اور جوڑا بھی پہنایا جائے گا. اور پھر کہے گا اے میرے رب تو اس سے راضی اور خوش ہو. صاحب قرآن بن جائیے. یہ باتیں کسی اور فرشتوں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے. بس صاحب قرآن بن جائے آپ، قرآن کا دوست بن جائیں. اور پھر کیا کہے گا قرآن؟ اللہ سے کہ اللہ سے راضی ہو جا، خوش ہو جا. تو اسے کہا جائے گا، راضی ہو جا تو وہ راضی اور خوش ہو جائے گا. اور اسے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا، یعنی قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا. جتنی آیات یاد ہوتی جائیں گی قرآن میں اتنا ہی، جنت میں اتنا ہی اعلیٰ مقام ہوگا. اور جو دوسری حدیث ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے کہ قرآن کو پڑھو، جنت کے سینے چڑھتے جاؤ، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس لیے میرے بھائیو، میری اور آپ کی زندگی کس کی کتنی زندگی کسی کو کوئی خبر نہیں. اس لیے اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آئیے قرآن کے ساتھ تعلق کو بنائیے اور زندگی کا حصہ بنا لیجئے قرآن کریم کو. اور قرآن کو میں کہوں گا اپنی زندگی کی بہار بنا لیجئے، قرآن کو اپنے دل کی بہار بنا لیجئے، قرآن کو اپنے گھر کی بہار بنا لیجئے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کی جو ذمہ داری ہے ظاہر ہے میں وہ بھی کہوں گا کہ کم از کم ہفتے میں پورے فیملی ممبرز کو بٹھا کر ایک دفعہ لازمی درس قرآن کا اہتمام کریں. آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بہو ہیں، جو بھی ہیں گھر کے اندر، سب کو بٹھا کر ایک دفعہ ہفتے میں ایک دن لازمی قرآن کا درس دیجئے اور ایک دفعہ یونی حدیث کا درس لازمی دیجئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور جہاں پر آپ اپنی باقی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے، یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، سرخرو کرے، پوچھا جائے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 3. یہ تینوں اسباق میں ہم نے الحمدللہ 33 الفاظ سیکھ لیے. ابھی تک صرف کتنے سیکھیں؟ 125 میں سے صرف 33 سیکھیں. لیکن یہ 33 قرآن کریم کے اندر تقریباً 12,089 بار استعمال ہوئے. تو گویا کہ آپ نے صرف 3 گھنٹے دیتے رہے نا ہم لوگ.
12,000 الفاظ قرآن کے سیکھ لیے. بہت بڑی بات نہیں ہے ویسے کہ انشاءاللہ ایسے ہی سیکھتے جائیں گے تو 78,000 الفاظ تک آپ پہنچیں گے. قرآن کریم میں کچھ 4,500 الفاظ ہیں جو کہ کتنی بار استعمال ہوتے ہیں. یہ یہاں تک اتنے قدم ہم چڑھ کے آ چکے ہیں, بس اور سفر طے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. سبق کے حوالے سے ایسے تو سوالات بہت ہوتے ہیں, لیکن جو سبق پڑھے ہم نے, سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو بات سمجھ میں نہیں ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کی آیت ہے کہ یہ جی جزاک اللہ خیر. اس میں ظاہر ہے ایک بات یاد رکھیے, جس چیز کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہو یا کوئی ایک چیز کے اوپر دلیل ہو نا, ظاہر ہے تو دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں, تو ہم کسی ایک طرف نہیں ہے. بعض کا یہ کہنا ہے سورہ فاتحہ کہ یہ سورہ بسم اللہ کا کہ یہ ہر سورت کا حصہ ہے, بعض کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ سورۃ الفاتحہ کا کیا ہے, حصہ ہے. اور اس کے لیے وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ جیسے سورہ فاتحہ کے ایک نام ہے کہ 7 آیات پر مشتمل. آپ ہمارے پاس جو مصحف ہے نا, کوئی بھی مصحف اٹھا کے دیکھ لی نا, اگر آپ بسم اللہ کو نکال دیتے ہیں نا تو پیچھے 6 آیات رہ جاتی ہیں. کتنی آیت رہ جاتی ہیں, 6. اب اس پہ پھر وہ جو دلیل دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ہی حصہ نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب صراط الذین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ ایک آیت ہے, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک الگ آیت ہے. تو ہمارے پاس تو مصحف میرے خیال میں یہ نہیں ہے نا, تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر 7 کیسے پوری کریں گے. تو خیر ہم نے اس کو سمجھنا ہے, سر سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یعنی ہمارا یہاں پر مقصد کیا ہے سمجھنا ہے. اس کے لیے میں ضرور کہوں گا آپ علماء کرام سے رابطہ کریں, اور اس کے لیے ذرا دلائل ان کے پاس دونوں لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو ہم اس بحث پر ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ حصہ ہے یا نہیں, ہم نے اس کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیے جی ہم اختتام کرتے ہیں. اچھا یہ جو آپ کو دیا گیا ہے نا یہ والا, یہ تو کوشش کریں تھوڑا سا وقت نکال دیں. مجھے پتا ہے بہت مصروف زندگی ہے, لیکن یہ اصل میں جو تھوڑا سا وقت نکالیں گے نا آپ اس کو لکھنے کے لیے نہیں نکال رہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں نا, یہ تھوڑا سا وقت آپ اپنی جنت کے لیے نکال لیجیے. تو جو سبق نمبر 2 اور 3 ہے جتنا ہو سکے آپ اس کو لکھ لیجئے. کل پھر ہم اس کو یہاں پر اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں گے. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ تعالیٰ اللہ کا بڑا بے انتہا کرم ہے, ہمارے پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بہترین سلسلے میں جوڑ دیا ہے, یعنی قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے. تو اب اللہ سے یہ دعا کریں, ایک تو کہ اللہ تیرا شکر ادا کریں, اور اسے دعا کریں کہ ربا زندگی ساری اسی سلسلے کے ساتھ یعنی قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ جوڑے رکھ. میرے ساتھ پڑھ لیجیے سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.